بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المہم ایضا معرفت الاسماء المفردہ، کہتے ہیں کہ اسی طرح اس علوم کے اہم علوم میں سے یہ بھی ہے کہ جو مفرد اسماء ہیں نا ان کی معرفت، یعنی وہ نام ہیں لیکن ایک ایک، زیادہ سے زیادہ ایک ایک دو دو، جس طرح کہ اجمد ہے بالجیم، احمد کی بجائے اجمد ہے، اجمد بن اجبان یا مسدد بن مسرحد، مشہور محدث ہے نا، مسدد بن مسرحد بن مسربل، تو یہ مفرد اسماء ہیں۔ وقد صنف فیہا الحافظ ابو بکر احمد بن ہارون البردیجی، اس میں کہتے ہیں کہ چھوٹا سا رسالہ جو چھپا ہوا ہے وہ تصنیف کیا امام ابو بکر احمد بن ہارون نے، فذکر فی اشیاء تعقب علیہ بعدہ، تو اس نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں اور بعد نے اس پر تعقب کیا ہے، شیخ بردیجی پر بعد نے بعض باتوں پر انہوں نے جو نقل کی ہے نا، بعض باتیں ان پر تعقب کیا ہے، اور انہی میں سے ان کا یہ قول ہے زغدی بن سنان، سغدی بن سنان احد الضعفاء، تاریخ عقیلی میں ہے نا راوی، یہ وہی ہے جس کو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا قَوْنُ الْعُقَيْلِ ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاء، رہی یہ بات کہ ضعفاء میں عقیلی نے اس کو ذکر کیا ہے، جبکہ زغدی ان قتادہ، اوپر جو زغدی ہے الکوفی جس کو ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں تو ابن معین نے کہا ہے کہ وہ ثقہ ہے۔ جب وہ ثقہ ہے تو اس کو اب امام عقیلی ضعفاء میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَيْسَتِ الْآفَةُ مِنْهُ، اور یہ اس کی وجہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کی روایت سے جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی وجہ سے اس کو کیا کیا ضعفاء میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں جو آفت ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسرے راوی کی طرف سے ہے۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ضعفاء میں ہے۔ آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ امام بخاری بسا اوقات صحابہ کو بھی ضعفاء میں، تابعین ثقات کو بھی ضعفاء میں ذکر کر دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسبت سے یا ان کے واسطے سے جو روایت منقول ہے وہ روایت معلول ہے، سمجھے نا؟ تو وہی طریقہ انداز یہاں امام عقیلی کا ہے۔ بل ہی من الراوی عنہ انبسہ بن عبد الرحمن، بلکہ جو اس سے جو روایت کرنے والے انبسہ بن عبد الرحمن ہیں، یہ اصل میں آفت اس کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح یعنی مجرد اسماء میں سندر بالمہملہ والنون، سندر ہے یعنی شین نہیں ہے بلکہ بغیر نقطوں کے ہے، اور بوزن جعفر ہے سندر، وہو مولا زنباع الجذامی، اور وہ مولا بنی زنباع الجذامی ہے، لہو صحبہ و روایا، یہ صحابی ہیں اور صاحب روایت ہیں۔ والمشہور انہ یقنا بابا عبداللہ، اور مشہور یہ ہے کہ ان کی کنیت جو ہے وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے۔ وہو اسم فرد، اور یہ اکیلا نام ہے۔ اللہ اکبر، سندر لم یتسمى بہ غیرہ فیما نعلم، اور کسی اور کا نام حسب علم، ہمارے حسب علم
کسی اور کا نام سندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن ذکر ابو موسیٰ فی الذیل علی معرفت الصحابہ، لیکن حافظ ابو موسیٰ نے معرفت الصحابہ لابن مندہ کے پر ذیل جو لکھا ہے اس میں ایک ذکر کیا ہے سندر ابو الاسود، انہوں نے ایک راوی ذکر کیا ہے سندر ابو الاسود، وَرَوَى لَهُ حَدِيثًا، اور ایک حدیث بھی بیان کیا انہوں نے۔ یہ جو ہے نا معرفت الصحابہ ہوا، ابو نعیم کی ہوئی یا ابن قانے کی ہوئی یا اسی طرح امام بغوی کی ہوئی معرفت الصحابہ، یہ حضرات جب کسی کو صحابی ہونا ذکر کرتے ہیں تو باقاعدہ سند کے ساتھ اس کی روایت ذکر کرتے ہیں، دلیل کے طور پر کہ یہ صحابی ہے اور یہ روایت اس سے منقول ہے۔ تو ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سندر ابو الاسود کو ذکر کیا اور اس کی روایت بھی لائے۔ وَتُعْقِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لیکن ان کے اس بات پر تعاقب کیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابن مندہ، وہ وہی ہے حقیقتاً جس کو ابن مندہ نے ذکر کیا ہے، یعنی سندر مولا زنبا الجذامی۔ کہتے ہیں وقد ذکر الحدیث المذکور، اور یہ جو انہوں نے حدیث ذکر کی ہے نا، یہ حدیث ذکر کی ہے محمد بن ربیع الجیزی نے، محمد بن ربیع الجیزی نے فی تاریخ الصحابہ الذین نزلوا مصر، اس تاریخ میں صحابہ کی یعنی اس تاریخ میں کہ جو صحابہ کرام مصر میں گئے ہیں اس پر یہ پورا ان کا ایک رسالہ ہے، کتابچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور اسی میں انہوں نے اسی کیا کیا ہے فی ترجمۃ سندرن مولا زنبا، اس کا ذکر کس میں کیا ہے؟ اسی سندر مولا زنبا ہی کے ذکر میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ترجمے میں ذکر کیا ہے۔ کوئی اور دوسرا جو ہے سندر ابو الاسود انہوں نے نہیں بنایا۔ وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي کتاب صحابہ، اور میں نے تحریر کی ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ جو صحابہ میں کتاب میں نے لکھی ہے الاصحابہ کے نام پر۔ وہ کہتے ہیں وَقَضَى معرفت القنا، آسان سی باتیں ہیں یہ باتیں تو، اور اسی طرح معرفت القنا المجردہ والمفردہ، اسی طرح جس طرح اسماء مجردہ اور مفردہ ہیں، قنا بھی ہیں، اور اسی طرح القاب بھی ہیں۔ وَقَضَى معرفت القاب، القاب بھی ہیں، جس طرح اس میں ابو العشرہ، ابو المدلہ، اب یہ مفرد ہیں۔ یہ اسی طرح القاب میں صفینہ، سہنون، مشک دانہ، یہ القاب لقب ہے ایک محدث کا، مشک دانہ۔ یہ صفینہ یہ لقب ہے ابراہیم بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا، ابراہیم بن حسین بن دیزل کا۔ وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ بِلَفْظِ الْإِسْمِ وَتَارَةً بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ، اور یہ کبھی لفظ اسم سے ہوگا یا کبھی کبھی کنیت کے لفظ سے، اور کبھی کبھی یہ کسی حادثے وَتَقَعُ نِسْبَةً إِلَىٰ آہا، کسی حادثے کی بنا پر، جس طرح حاتم بن الاسام، اسی طرح آمش ہیں، عارج ہیں، حادثے کی وجہ سے آنکھیں جو ہے نا چدھیا گئی، یا اسی طرح جسم وہ فالج کا شکار ہو گیا، تو یہ کسی حادثے کی وجہ سے بھی اس کی نسبت کی وجہ سے وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ وَتَقَعُ نِسْبَةً إِلَىٰ آہَةٍ اور حرفتٍ، یا صنعت و حرفت کی وجہ سے جو کام کرتے تھے اس کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں وَقَضَى مَعْرِفَةُ الْأَنْصَابِ،
اور اسی طرح معرفت انصاب ہے محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے انصاب المحدثین، اور اس پر آپ جانتے ہیں کہ کتاب معروف ہے امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی الانصاب، وہی تارۃ تقع الی القبائل، اور یہ نسبتیں جو ہیں نا کبھی کبھی تو قبیلے کی طرف ہوتی ہیں، وہی فی المتقدمین اکثر بالنسبت الی المتاخرین، اور یہ قبیلوں کی طرف نسبت جو ہے نا متقدمین میں اکثر ہے نسبتاً متاخرین کے، وتارتاً، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ وطن کی طرف نسبت ہوتی ہے، وہذا فی المتاخرین اکثر بالنسبت الی المتقدمین، اور یہ وطن کی طرف نسبت جو ہے یہ متاخرین میں زیادہ ہے نسبتاً متقدمین کے، والنسبت الی الوطن اعم من ان یکون بلادن او زیان او سککن او مجاورتن، اور یہ جو وطن کی طرف نسبت ہے نا یہ عام ہے، عام ہے، خواہ وہ وطن اس کا شہر ہو یا زیان وہ منزل ہو جہاں آ کے وہ اترا ہو، زیا وہ منزل اصل منازل اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس پر وہ انسان آیا اور پھر چلا گیا، اور چونکہ وہ ضائع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو ضیاء بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اور سککن یا گلی کوچوں کے بارے میں، یا ان کے مجاور پڑوس میں، فلاں کے پڑوس میں آ کے رہے، تو ہر لحاظ سے گلی میں رہے آ کے، کسی کے پڑوس میں رہے، یا کسی شہر میں آ کے چند دن ٹھہرے ہوں، یا یہ کہ کسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہو اور پھر آگے نکل گئے ہوں، ہر لحاظ سے وطن کا یہ تذکرہ ان نسبتوں میں کیا جاتا ہے، وَتَقَعُ إِلَى الصَّنَاعِ کالخیاط والحرف کالبزاز، صنعت و حرفت کی طرف بھی یہ نسبتیں ہوتی ہیں، وَيَقَعُ فِيهَا الْاتِّفَاقُ وَالِاشْتِبَاهُ کالاسماء، اور ان میں بھی بھائی اتفاق اور اشتباہ واقع ہوتا ہے ناموں میں، ایک ہی فرد کے کہ ایک ہی یعنی آدمی کا نسبت بھی ہوتی ہے اور حرفت بھی ہوتی ہے، دونوں نسبتیں ذکر کر دیتے ہیں، کبھی دو آدمی ہوتے ہیں تو دو آدمیوں کی ایک ہی نسبت ہوتی ہے، نام بھی ایک اور صنعت و حرفت بھی ایک، تو بادی النظر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں، حالانکہ حقیقتاً دونوں ایک نہیں ہوتے، جس طرح پہلے اسباب میں ذکر کیا ہے، وَقَدْ تَقَعُ الْأَنْصَابُ أَلْقَابًا، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ انصاب نسب جو ہے نا یہ لقب بھی بن جاتے ہیں، جیسے کہ خالد بن مخلد القطوانی، جیسے کہ یہ خالد بن قطوانی ہے، کانا کوفیاً یلقب بالقطوانی وکانا یغضب منہا، یہ اس سے کپڑے جو ہے نا یہ رنگتا تھا، یہ قطوانی اصل میں ایک کہنا چاہیے کہ رنگ کا نام ہے جس کے ساتھ وہ اپنے کپڑوں کو رنگتا تھا یا لوگوں کے کپڑے رنگتا تھا، یہ قطوان کوفہ میں بھی ہے، اور یہ قطوان اللہ آپ کا بھلا کرے سمرقند میں بھی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں نا یہ کیا نام ہے موجم البلدان، تو موجم البلدان میں قطوان سمرقند کا بھی ایک شہر بتلایا گیا ہے، لیکن یہ خالد بن مخلد جو ہے نا یہ کوفی ہیں اور کیا ہیں قطوان ہیں، وَقَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا، اور یہ بڑے غصے ہوتے تھے جو یہ لقب ان کا ذکر کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ مجھے قطوانی کیوں کہتے ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابن علیہ کے بارے میں آپ پہلے پڑھا ہے آپ نے کہ وہ ناراض ہوتے تھے کہ جو ان کو کہتا تھا ابن علیہ، یہ ان کی والدہ کی طرف نسبت تھی نا،
تو امام شافعی آپ نے پڑھا ہے کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس نے روایت بیان کی جسے ابن علیہ کہا جاتا ہے، حدثنی ابن علیہ نہیں کہتے تھے۔ وقان یغضب منہا، اور وہ اس سے کیا تھے، ناراض ہوتے تھے، جیسے کہ یہ قطوانی ہیں یا جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے ابن علیہ ہیں، اسی طرح زیاد بن ایوب دلویہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن المہم ایضاً معرفت اسباب ذالک، اور یہ بھی ایک مہم اہم بات ہے کہ اس انصاب کی معرفت کے یہ ان کو لقب دیا تو دیا کیوں گیا ہے، والنسب الذی والنسب التی باطنها علی خلاف ظاہرها، اے الالقاب والنسب، یہ نسبتیں اور یہ القاب جو ان کو دیے گئے ہیں، یہ ایک بسا اوقات اپنے ظاہر، اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا تھا اور باطن کچھ اور ہوتا تھا۔ عموماً تو جیسے پہلے کہا ہے شہر کی طرف، خاندان کی طرف نسبت ہوتی تھی، لیکن بعض نسبتیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن اس کا کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک راوی کا نام ہے معاویہ بن عبد الکریم الضال، اب یہ ضال ہے گمراہ، تو یہ ضال یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ گمراہ تھا، دراصل یہ تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے راستے پر جا رہے تھے اور جاتے جاتے راستہ بھول گئے، تو راستہ بھولنے کی وجہ سے ان کو ضال کہا جاتا رہا، کہ وہ معاویہ بن عبد الکریم وہ جڑا راج گم ہو گیا سی، جڑا رستے گم ہو گیا سی۔ اسی طرح عبداللہ بن محمد ہیں ایک راوی، عبداللہ بن محمد الضعیف، عبداللہ بن محمد الضعیف، تو یہ ضعیف اس لیے نہیں کہ یہ ضعیف ہے اصطلاحی طور پر، یہ ضعیف اس لیے تھے کہ جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے، لیکن اب یہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن پس پردہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ محمد بن سنان الاوقی، یہ بھی قبیلہ بنی عبد قیس، ان کا ایک کہنا چاہیے کہ قبیلے کے ہاں جا کے نازل ہوئے، اترے تھے، ان کے ہاں ٹھہرے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کیا کہنا لگا، اوقی۔ سلیمان تیمی کی بھی یہی کیفیت ہے جیسے پہلے گزرا ہے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے ایک راوی عجیب ہیں، بشر بن حسن بن بشر ابو مالک الصفی، سواد کے ساتھ الصفی، صفی کہتے ہیں، ان کو صفی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ 50 سال تک پہلی صف میں ہی نماز پڑھتا رہا، الصفی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلیے بھائی، ان کا نام بشر بن حسن بن بشر ابو مالک الصفی، للزوم الصف الاول فی مسجد البصرہ 50 سنہ۔ اللہ اکبر کبیر، دیکھیے کیسے کیسے وہ لوگ تھے۔ وقضا معرفت الموالی من اعلی و من اسفل، اسی طرح موالی کا جاننا اوپر اور نیچے، راوی کا استاد یا شاگرد دونوں اعتبار سے، من اسفل بالرق او بالحلف، کہ یہ آزاد ہونے کی نسبت سے یا حلیف ہونے کی وجہ سے، بالاسلام یا اسلام لانے کی وجہ سے، لأن کل ذلک یطلق علیہ مولا، کیونکہ ہر اعتبار سے اس کو مولا کہا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا امام بخاری کو بھی جوفی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ یمان جوفی کے ہاتھ پر ان کے اجداد مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں وَلَا يُعْرَفُ تَمِيزُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ،
اور اس کی تمیز جو ہے نا وہ اس کا پتہ نہیں چلتا الا یہ کہ اس پر نص کی گئی ہو، واضح کیا گیا ہو کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں وہ معرفت الاخوۃ والاخوات، او بھائی اسی طرح ایک علم ہے بھائیوں اور بہنوں کو جاننا کہ اس کے کتنے بھائی تھے، اس کی کتنی بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں وقد صنف فیہ القدماء کعلی ابن المدینی، اور اس میں قدماء میں جس طرح کے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کیا ہے، کتاب لکھی ہے۔ بلکہ امام ابو العباس السراج نے بھی اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے جس کا تذکرہ حافظ امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں کیا ہے، معرفت علوم الحدیث صفحہ 152 میں، 52 میں۔ تو یہ مستقل، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ اسی لیے کہ تاکہ اشتراک نہ ہو، دو ناموں میں اشتراک جو ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ جس طرح کہ دیکھیے صحابہ میں یعنی عمر و زید، عمر بن خطاب بھی ہے اور زید بن خطاب بھی ہے، اسی طرح عبداللہ اور عتبہ یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بیٹوں کو جاننا، بہنوں کو جاننا، تابعین میں بھی اسی طرح ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اکبر کبیر۔ چلیے آگے جناب، سمجھے ومن المہم ایضاً، اور یہ بھی بڑا اہم ہے مسئلہ معرفت و آداب الشیخ و طالب، کہ جو طالب علم ہے اور جو استاد ہے ان کے آداب کیا ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے نا، الجامع لاخلاق الراوی والسامع، الجامع لآداب الراوی والسامع۔ اور اسی طرح امام ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے بہت اچھی، تذکرۃ السامع والمتعلم، تذکرۃ السامع والمتعلم، ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلد میں کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے اسی موضوع پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيَشْتَرِكَانِ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ وَالتَّطْهِيرِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَتَحْسِينِ الْخُلُقِ، کہتے ہیں کہ یہ دونوں استاد بھی اور شاگرد بھی شریک ہے کس میں، نیت کی تصحیح میں۔ استاد کی نیت بھی صحیح ہو، شاگرد کی نیت بھی صحیح ہو۔ وَتَطْهِيرِ مِنَ الْأَعْرَاضِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اعراض سے پاکیزگی، دنیا طلبی نہیں۔ تو یہ استاد اور شاگرد دونوں کو ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيَنْفَرِدُ الشَّيْخُ بِأَنْ يُسْمَعَ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، اور شیخ اس بارے میں البتہ منفرد ہے کہ اس سے سنا جائے، اس سے سماع کیا جائے جب اس سے سماع کی محتاجگی محسوس کی جائے، اللہ۔ وَلَا يُحَدِّثُ بِبَلَدٍ فِيهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، کہتے ہیں اور اس شہر میں جس میں اس سے زیادہ بڑے علماء ہوں، وہاں کیا ہے، حدیث بیان نہ کرے، بل یرشد الیہ، بلکہ وہ کہے کہ جناب وہ بڑے استاد ہیں، ان کے پاس جا کے تم اللہ آپ کا بھلا کرے حدیث پڑھو یا علم پڑھو۔ ولا یحدث ببلد فیہ من هو اولی منہ بل یرشد الیہ ولا یترک اسماع احد لنیت فاسدہ، کہتے ہیں کہ نیت فاسدہ اگر ہو تو کسی کی، تو اس کی وجہ سے اس سے سننا نہیں ترک کر دینا چاہیے، سماع کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں وَأَن يَتَطَهَّرَ وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ، اور جب وہ حدیث کے لیے پڑھے پڑھائے تو پاکیزہ ہو، باوضو ہو اور وقار کے ساتھ مجلس میں بیٹھے،
جس طرح کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے۔ بلکہ امام ابو طاہر سلفی کا ترجمہ آپ پڑھیں سیر و اعلام النبلاء کی آخری جلدوں میں، تو اس میں تو لکھا ہے کہ یجلس للحدیث فلا یشرب مان ولا یبزق ولا یتورق ولا تبدو له قدم تبدو له القدم، نہ پیر آگے کرتے، نہ تھوکتے، نہ ٹیک لگاتے، بس جیسے بیٹھے بیٹھ گئے۔ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیر میں ہے 24 صفحہ ہے، صفحہ 100 جلد نمبر 21 میں ان کا تذکرہ خیر ہے۔ کہتے ہیں ولا یحدث قائما ولا عاجلا، نہ جلدی سے، نہ کھلوتے کھڑے کھڑے، اور نہ ہی راستے میں الا ان استر الی ذالک، ہاں اگر اضطراری کیفیت ہو تو پھر کھڑے کھڑے حدیث بیان کر سکتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب العلم میں یہ باب باندھا ہے کہ کھڑے کھڑے علم بتلایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذِ اتَّخَذَ مجلس او یمسک عن التحدیث سے، اور یہ کہ وہ حدیث بیان کرنے سے استاد جی جو ہے نا وہ رک جائیں، نہ بیان کریں، اذا خشی التغیر او النسیان لمرض او حرم، جب وہ خوف کریں کہ حافظہ اب متغیر ہو گیا ہے، نسیان کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے طاری ہو گیا ہے، اور باتیں کچھ کی کچھ ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو اس وقت استاد جی حدیث بیان کرنے سے بھی کیا کریں، بہتر ہے کہ گریز کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اتَّخَذَ مجلس الاملاء، اور جب مجلس املاء شروع کریں، ان یکون لہ مستمل یقظ، تو چاہیے کہ اس کا ایک بیدار ہوشیار کیا ہو، مستملی ہو، لکھانے والا ہو، جو ان کے کلام کو آگے نقل کرے۔ مستملی حضرات وہ ہو بھی بیدار، ہاں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں یزید بن ہارون کے مجلس میں نا وہ حدیث لکھوا رہے تھے، تو وہ کیا انہوں نے کیا کہا، حدثنا عیدۃ، مجھے بہت سارے حضرات نے حدیث بیان کی ہے، تو مستملی کہنے لگا عیدۃ ابن من، یہ عیدہ کس کا بیٹا ہے، استاد جی یہ بھی بتلا دیں۔ ہاں تو ایسا مستملی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ يُوَقِّرَ الشَّيْخ وَلَا يُزْجِرَهُ، زچ نہ کرے، استاد کو بے قرار نہ کرے، زچ نہ کرے۔ طالب علم کے لیے اس اوپر کی باتیں تو تھی نا استاد کے لیے، شاگرد کے لیے یہ ہے کہ وہ شیخ کا وقار کرے۔ وَيُرْشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ، جو استاد سے سنا ہے دوسروں کو اس کی خبر دے۔ وَلَا يَدَعُ الْاِسْتِفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَوْ تَقَبُّرٍ، اور حیا اور تکبر کی وجہ سے استفادہ نہ چھوڑے۔ وَيَكْتُبُ مَا سَمِعَهُ تَامًا، اور جو سنا ہے اس کو مکمل طور پر لکھے۔ وَيَعْتَنِي بِالتَّقْيِيدِ وَالضَّبْطِ، اور ان کو لکھنے میں ان کو اچھی طرح مقید کرے اور ضبط کرے، یعنی زیریں زبریں بالضم بالفتح بالکسر بالمعجمہ، اور یہ ساری تفصیل ذکر کرے۔ وَيُذَاكِرُ بِمَحْفُوظِهِ لِيَرْسُخَ فِي ذِهْنِهِ، اور اپنا جو محفوظ کتابچہ ہے اس کے ساتھ مذاکرہ بھی کرے تاکہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ سَنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ، معرفت سن التحمل والأداء، کہ روایت لینے اور دینے میں حدیث عمر کیا ہو۔ کہتے ہیں اصا یہ ہے اعتبار سن التحمل بالتمییز ھذا فی السماع، کہ سماع میں کیا ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچا ہوا ہو کہ اس کو تمیز ہو، صحیح اور غلط بات کی اس کو تمیز حاصل ہو۔
عورت اور مرد میں، جانور میں فرق کرتا ہو۔ وقد جرت عادت المحدثین بحضارہم الاطفال، اور یہ عادت محدثین میں جاری ہے کہ وہ ان کی مجلسوں میں بچوں کو حاضر کرتے تھے مجالس حدیث میں۔ وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ حَضَرُوا، اور وہ ان کو لکھ دیتے تھے کہ یہ میری مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ إِجَازَةِ الْمُسْمِعِ، کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے سنا گیا ہے اس کی کیا کریں، اجازت ہو۔ وَالْأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّالِبِ بِنَفْسِهِ أَن يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ، اور صحیح اصح بات یہ ہے طالب علم کے سن میں بے نفس ہی، خود اس کے بارے میں، طالب کے بارے میں، خود ان کے اپنے بارے میں، کہ وہ کیا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں اس کا اہل ہوں، وہ خود بھی سمجھے، دوسرا نہیں، فی نفس ہی خود بھی سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ وَيَصِحُ تَحَمُّلُ الْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، کافر کا تحمل بھی درست ہے جب وہ اس کو ادا کرے، کب؟ جب وہ اس کو ادا کرے اسلام کے بعد۔ اور قَضَى الْفَاسِقُ مِن بَابِ أَوْلَىٰ، جب کافر کا سما درست ہے تو فاسق کا سما بھی بالاولا درست ہے۔ اذا اداہ بعد توبتہ و ثبوت عدالتہ، جب اس کی عدالت ثابت ہو اور توبہ ثابت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کتنی عمر ہونی چاہیے، اس بارے میں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فتح الباری میں بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل دی ہے، اور اس بارے میں فتح المغیث میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل دی ہے۔ اصول خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکفایہ میں، اور المحدث الفاصل بین الراوی والوائی میں امام رام ہرمزی نے اس میں تفصیلات اس مسئلے میں موجود ہیں۔ چلیے فرمائیے وَقَضَا وَأَمَّا الْأَدَاءُ، رہ گئی بات روایت کو بیان کرنے کی، تو کہتے ہیں فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِزَمْنٍ مُعَيَّنٍ، تو پہلے بات گزر چکی ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص زمانہ معین نہیں ہے، بل يُقَيَّدُ بِالْإِحْتِيَاجِ وَالتَّأَهُّلِ لِذَلِكَ، بلکہ یہ مقید ہے جب ضرورت ہو اور جب وہ اس کا اہل ہو۔ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، اور یہ مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس کا حکم بھی کیا ہے، مختلف ہے۔ قال ابن خلاد، اب دیکھیے حضرت خلاد کیا فرماتے ہیں، اذا بلغ الخمسین ولا ينکر عند الاربعین، کہ جناب جب 50 سال کا ہو تو پھر حدیث پڑھائے، البتہ اگر وہ 40 سال کا ہو تو پھر بھی انکار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، 40 سال کا بھی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن حافظ کہتے ہیں وہ تو قبا بمن حدث قبلہ کا مالک، کہتے ہیں ان کے اس قول پر تعاقب کیا گیا ہے، جس طرح کہ ان سے اس عمر سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی عمر میں اللہ اکبر کبیرہ کیا کیا ہے، سما کیا ہے، پڑھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے تھے، 17 سال کے تھے جبکہ امام زہری نے ان سے سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ اور توفی الزہری وسن مالک نحو الثلاثین، امام زہری نے سنا اور امام مالک کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ اور اسی طرح امام شافعی چھوٹی عمر میں، امام شافعی، امام بخاری رحمہ اللہ، معروف ہے کہ فربری کے مسئلے میں کہ ہاں پڑھنے کے لیے جب شاگرد گئے ہیں تو امام صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے، لیکن امام محمد بن یوسف کے آنے سے پہلے ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں، حدیث لکھوائیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت ابھی امام صاحب کے بال نہیں آئے تھے۔ تو یہ واقعات حضرات محدثین کے بتلاتے ہیں کہ ابن خلاد نے یہ جو بات کہی ہے نا، حضرت صاحب نے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ابن خلاد نے، جن کا نام حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزی ہے نا، امام رام ہرمزی،
ہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ صِفَةِ کتابت الحدیث، اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ کتاب لکھنا ہے تو کس طرح لکھنا ہے، کھچ میچ نہیں کرنا، ہاں لکھنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یہ نہ ہو لکھے موسیٰ پڑھے خود آپ، موسیٰ نہیں لکھے موسیٰ باریک، منہ بال کے معنی میں لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آپ، پھر آپ نے بھولیا ہوتا ہے کئی باری بھی ایک ہی لکھے ہے، یہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَن يَكْتُبَهُ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا، کھول کھول کے وہ لکھے، وَيَشْغِلُ الْمُشْكِلَ مِنْهُ وَيَنْقُطَهُ، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو منقش کرے، نقطے ڈالے، وَيَكْتُبُ السَّاقِطَ مِنَ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى، اور اگر لکھتے ہوئے کوئی لفظ ساقط ہو جائے تو دائیں طرف اس لفظ کو نشان لگا کے دائیں طرف اس کو لکھ دے، مَا دَامَ فِي السَّطْرِ بقیہ، اگر سطر میں کوئی بقیہ حصہ ہے، وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى، اگر نہیں تو پھر یہ دیکھیے محدثین دائیں طرف کا یہاں بھی اہتمام کرتے ہیں، بات سمجھے، محدثین دائیں طرف کا یہاں بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ ہے سنت کی تابعداری۔ وہ کہتے ہیں وَصِفَةُ عَرْضِهِ، اور پیش کرنے کی صفت کیا ہے، وَهُوَ مُقَابِلَتُهُ مَعَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ، وہ شیخ کے ساتھ ہوا جس کا سماع کیا گیا ہے، او مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، استاد اگر فارغ نہیں ہیں تو ساتھی آؤ یار اس کو دہرا لیں، تقابل کر لیں، او مَعَ نَفْسِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا، کوئی بھی نہیں ہے، سطر بسطر، لفظ بلفظ، سمجھے، خود اپنے آپ، شَيْئًا فَشَيْئًا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلو یار باقی چھوڑیں۔ وَصِفَةَ اسمائِهِ كَذَلِكَ، اور اس کی صفت جو ہے نا سنانے کی، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، وَإِن يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ، کہ وہ کیا ہو اصل سے سماع کروائے، الَّذِي سَمِعَ فِيهِ کتابہ، کاڑیاں دی ماری ہوئی، وَصِفَةُ عَرْضِهِ، اور صفت اس کو پیش کرنے کی کیا ہے، وَهُوَ مُقَابِلَتُهُ مَعَ یار یہ وَصِفَةُ سَمَاعِهِ، ہاں یہ میرے نسخے سے گرا ہوا ہے، وَصِفَةُ سِمَاعِهِ بِأَن لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يَخِلُّ بِهِ مِن نُسَخٍ او حدیثٍ او نعاس، اور سماع کی صفت کیا ہے کہ وہ مشغول نہ ہو کسی ایسی چیز میں جو سماع میں مخل ہو، یخل بہ من نسخ، لکھنے میں سماع کر رہا ہو اور یہ حضرت صاحب کچھ اور لکھ رہے ہوں، الا یہ کہ وہ بھی بیدار مغز ہوں۔ کہتے ہیں کہ بِأَن لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يَخِلُّ بِهِ من نسخ او حدیث، یا باتیں کرنے سے، او نعاسن، یہ نہ ہوئے کہ ستا ہی ہوئے، نہیں اونگ آ رہی ہوئے، نہیں بھائی۔ اور وصفت اسماعی، سنانے کی صفت کیا ہے، اسی طرح ہے، وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ، کہ وہ اپنی اصل سے سماع کرے، سامع فیہ کتاب، جس میں اس نے کتاب کا سماع کیا ہے، او من فرع قُبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، اگر اصل نہیں ہے، نقل ہے، فرع سے مراد نقل ہے، لیکن نقل وہ جس کا اس کے اصل کے ساتھ مقابلہ ہو، فَإِن تَزَّرَ، اگر یہ مشکل ہو، اگر یہ دونوں کام مشکل ہو، فَلْيَجْبُرْ بِالْإِجَازَةِ، تو پھر کیا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر اس کمی کو پورا کرے اجازت سے۔ سنانا ہے نا حدیث، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فَلْيَجْبُرْ، تو اس کمی کو پورا کرے، کس کمی کو، اگر وہ اصل سے جس سے اسے سماع کیا وہ نہیں ہے، یا مقابلہ شدہ نسخہ نہیں ہے،
یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہے، تعذر ہے، تو پھر کیا کرے؟ اجازت دے دے. سمجھے بات؟ لما خالفا ان خالفا، اس چیز کی کہ جس کی لأی شین خالف بأن نقل ما یشبہ من سماعہ او نقص عنہ او نقل بنقص آخر، لما خالف، اس چیز کی جو اس کے خلاف ہے. ان خالف، اگر کوئی خلاف ہے، اصل کوئی خلاف ہے تو اس خلاف کی اس کی وضاحت بھی وہ کر دے. اگر سماع میں اجازت میں کسی چیز کی مخالفت ہے تو اگر مخالفت ہے تو اس کی وجاہت بھی کر دے. کہتے ہیں وصفت الرحلہ فیہ، اور رحلت حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے رحلات المحدثین یہ کہتے ہیں حیث یبتدی بحدیث اہل بلدہ فیستوعبہ، تو جہاں سے وہ ابتدا کرے اپنے شہر کے جو اہل ہیں نا، بحدیث اہل بلدہ، اپنے شہر کے رہنے والے ہیں نا، ان کی حدیث سے ان سے سماع کی ابتدا کرے. فیستوعبہ، اور ان سے پورا سماع کرے، استیعاب کرے. ثم یراحل فیحسن فی الرحلۃ ما لیس عندہ، پھر وہ سفر کرے جو استاد کے پاس نہیں، وہ دوسرے اساتذہ کے پاس جا کے ان سے حاصل کرے. وَيَكُونُ اعْتِنَاؤُهُ فِي أَسْفَارِهِ بِكَثِيرِ الْمَسْمُوعِ أَوْلَى مِنْ اعْتِنَائِهِ بِتَكْثِيرِ الشُّيُوخِ، اور اس کا اعتناء اس سفر میں وہ کیا ہو؟ کثرت سے احادیث سننا ہو، کثرت سے شیوخ کا سماع نہ. میں نے اتنے شیوخ سے سنا، میں نے اتنے سنا، کیا وہ یہ بتلاؤ سنا کیا؟ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حدیث کا ہے، کتنی احادیث کا سماع کیا. فرماتے ہیں کہ کثرت مسموع کا لحاظ رکھے، کثرت شیوخ کا لحاظ نہ رکھے. 4000 نے تو اس حدیثاں گنیاں نے. اللہ اکبر. وہاں دیکھیں امام بخاری کے 1000 سے اوپر اساتذہ ہیں تو احادیث کتنی ہیں؟ 6 لاکھ. حدیثیں کتنی ہیں؟ 6 لاکھ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وصفت و تصنیف ہی، اور اس کے لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. وصفت و تصنیف وذالک اما علی المسانید، یا تو مسند ہو بِأَن یجمع مسند کل صحابی علی ہدۃ فإن شاء رتبہ علی سوابقہم، اگر چاہے تو سابقین جو اولین ہیں ان سے مرتب شروع کرے، اور اگر چاہے تو حروف موجم پر شروع کرے. وَهُوَ أَسْهَلُ تناولاً، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ حروف موجم پر مرتب ہو تو یہ آسان ہے. اور تصنیف ہی علی الابواب، یا اس کی تصنیف کرے کس پر؟ ابواب پر. اور غیر ابواب الفقیہ اور غیرہا، فقی ابواب پر، یا کسی اور ترتیب رکھ لیں. یعنی اگر فقی ابواب نہ ہو تو پھر زہد ہے نا، جہاد ہے، جو زہد ہے، دوسرے ابواب بھی تو ہیں ہی نا. بِأَن یجمع فی کل باب ما ورد فیہ، کہ اس میں جمع کرے ہر باب میں جو اس بارے میں روایت وارد ہوئی ہے. مما یدل علی حکمہ اثباتاً و نفی او نفیاً، جو دلالت کرتی ہو اس باب میں اس کے ثبوت میں یا اس کے عدم ثبوت میں. ولولا ان یقتصر علی ما صح، اور بہتر یہ ہے کہ جو ابواب پر کتاب لکھی گئی ہو نا اس میں اختصار کرے کس پر؟ جو صحیح ہے. او حسن یا حسن پر. فین جمال جمیع فلیبین علت الضعف، اگر ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، حسن بھی، صحیح بھی، ضعیف بھی، تو پھر ضعیف بیان کرے اگر ابواب پر وہ کتاب ہے. اور تصنیف ہی علی العلل فیذکر المتن و طرقہ، تو وہ ذکر کرے متن کو اور اس کی اسانید کو. و بیان اختلاف نقلت ہی، اور اس کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں نا ان کا جو اختلاف ہے وہ بیان کرے. والآسن ان یرتبها علی الابواب لیسہل تناولها، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو ابواب پر مرتب کرے، لیکن
خطیب بغدادی کی نا اپنے امام دارقطنی کی کتاب ہو یا اللہ آپ کا بھلا کرے ابن ابی حاتم کی پھر بھی ابواب پر ہے، لیکن امام دارقطنی کی کتاب وہ کیا ہے، مسانید پر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کو مرتب کرے ابواب تاکہ فائدہ آسان ہو، او یجمعہ علی الاطراف، یا وہ حدیث کو جمع کرے ان کے اطراف پر، فیذکر طرف الحدیث الدال، وہ ذکر کرے حدیث کا ایک حصہ، ایک طرف ابتدا جو دلالت کرتا ہو علی بقیتہ ہی، اس کے بقیہ حصے پر بھی، وَيَجْمَعُ أَسَانِيدَهَا، اور اس کی اسانید کو جمع کر دے، اما مستوعباً و اما متقیداً بکتب مخصوصہ، یا تو تمام کتابوں سے یا مخصوص کتابوں سے، جس طرح سیاستہ کے ہیں، اربع کے ہیں، یا جس طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے، وہ یار واہ ساری بڑی ساری کتاب ہے اطراف پر، تحفۃ الاشراف تو ہے، بتلایا ہے مزی کی، اطاف المہرہ ہے، اطاف الخیرہ ہے، یا خود پہلے حافظ نے مسند امام احمد کے اطراف جمع کیے ہیں، وہی ہے نا، بوصیری کی نام لیا نا، اطاف الخیرہ۔ اچھا چلیے، کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحِمِّ مَعْرِفَةُ صَوْبِ الْحَدِيث، یہ بھی بڑا مہم ہے کہ حدیث یہ وارد کیوں ہوئی، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى بن فرّاء الحنبلی، قاضی ابو یعلیٰ کے بعض شیوخ نے نا اس پر کیا کیا ہے، ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ابو حفص العقبری، یہ قاضی ابو یعلیٰ کے کیا ہیں، استاد ہیں، اور ان کا اسم گرامی ہے عمر بن محمد المتوکل، تو یہ 339 میں فوت ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ابو حامد عبد الجلیل الجوباری نے بھی کتاب لکھی ہے، اور اسی بارے میں اللمع فی اسباب ورود الحدیث خود سیوطی کا رسالہ ہے جو مطبوع ہے، اور اسی طرح ایک رسالہ چھپا ہوا ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف ابو حمزہ ابراہیم بن محمد دمشقی کا، یہ البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف۔ کہتے ہیں وقد ذکر الشیخ تقی الدین ابن دقیق العید، اور ذکر کیا ہے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے، ان بعض اہل عصرہ شارع فی جمع ذالک، کہ میرے ایک معاصر نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، فَكَأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنِيفَ الْعُقْبُرِي الْمَذْكُورِ، تو یہ جو بات امام ابن دقیق العید نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی مشر ہے کہ انہوں نے امام عقبری کی کتاب نہیں دیکھی۔ وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا، اور جن کی چیزوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے نا، اطراف کا، مسانید کا یا اسباب الورود کا، یہ ساری وہ کہتے ہیں کہ غالب طور پر ان انواع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، وَهِيَ، اور یہ هَذِهِ الْأَنْوَاءُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْخَاتِمَةِ نَقْلٌ مَحْضٌ ظَاهِرُ التَّعْرِيفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، وہ ہم نے اس کی تمثیلیں مثال کے طور پر کتابوں کا تعارف وغیرہ سارا نہیں کروایا، محض نقل کے طور پر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ہر فن کے بارے میں جو اس طرح کی جو کتابیں ہیں، اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حافظ سخاوی کی الاعلان بالتوبیخ میں دیکھیں، جہاں انہوں نے یہ کتابیں فنوار، تاریخ کی علیحدہ، سیر کی علیحدہ، جوامع کی علیحدہ، یہ سب انواع پر، صحابہ کی معرفت پر علیحدہ، تاریخ پر علیحدہ، اسی طرح یہ کتابوں کا تذکرہ اعلان بالتوبیخ میں حافظ سخاوی نے کیا ہے۔ اور پھر بعد میں تو پھر یہ کتابیں آپ دیکھیں، کشف الظنون ہے، ذیل ہے کشف الظنون کا، ہدی الساری ہے، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بڑا میں نے آپ سے بتلایا تھا، وہ ایک علامہ قطانی کا رسالہ ہے چھوٹا سا، المستطرف، بہت اچھا رسالہ ہے، مختصر طور پر
تو یہ علیحدہ علیحدہ عناوین پر انہوں نے بھی کتابوں کا تعارف ذکر کروایا ہے. میں نے تو کہتے ہیں صرف محض نقل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. وَحَصَرُهَا مُتَأَثَّرٌ، اس کا احصار، تمام کا ذکر اہتمام یہ بہت مشکل ہے. فَلْتُرَاجَ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا لِيَحْصُلَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا، تاکہ آپ کو ان کتابوں کی حقیقتوں سے آگاہی حاصل ہو جائے. واللہ موفق والہادی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب وحسبنا اللہ ونعم الوکیل وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.